أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتعجبين من أمر الله من أمر الله رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسٹر شہری موجود ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ رمضان کے اس پورے ماہ میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ انہیں بھی زندگی دے، سلامت رکھے ہمارے سروں پہ، تاکہ ہم ان کے علم سے مزید افادہ حاصل کر سکیں. اسی طرح ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ اب میں زحمت دوں گی اپنے بھائی حسن امام کو. یہ میرے جو قدرتاً جو میرے بھائی ہیں اس کا نام بھی حسن ہے، حسن امام. اور آج جو بھائی نعت پیش کریں گے اس وقت، ان کا نام بھی حسن امام ہے. تو حسن امام کی آواز میں آج ہم خوبصورت نعت سنیں گے. ٹھیک. نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی محمد ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظر بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظر بچھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا یہ کہ تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہ ناقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہت خوبصورت آواز تھی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کی آواز میں اسی طرح اور حسن پیدا کرے بچپن میں آپ لے گئے بالکل میں اپنے کبھی اسکول کبھی میں پرانا کلام جو ہے وہ آپ کو اتنی تازگی بخشتا ہے اور آپ نے اس کی میرے خیال طرز میں بھی ہلکی سی چینجز لے کر آئے لیکن بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ادا کیا بہت پیارا اور آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز کو اس سے بھی زیادہ جو ہے اور جو ساتھ آپ نے کہا کہ بچپن میں لے جاتے ہیں تو یہ جو تھا اسکول میں اپنے بہت پڑھا کرتا تھا اور میں ان کے ساتھ وہی ایک دن آپ سے بھی ناز سننی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے بالکل تو جناب اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا تھا پہلے میں اپنے مہمانوں سے ملوا دوں آج میرے ساتھ تاجی برادران موجود ہیں محمد تاجی صاحب السلام علیکم اور ان کے ہمنوا انشاءاللہ ان کی آواز جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں فرض سے آج ہمیں عرش تک کا سفر کروائے گی تو ان کی آواز تک پہنچنے سے پہلے اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں قرآن کی آیتوں کا ہوا جس پہ نزول ہے قرآن کی آیتوں کا ہوا جس پہ نزول ہے بی بی ختیجہ کا وہی شوہر رسول سبحان اللہ قرآن آیتوں کا ہوا جس پہ نزول ہے بی بی ختیجہ کا وہی شوہر رسول ہے اتنی بڑی غنی ہے کہ جو کچھ بھی پاس ہے اتنی بڑی غنی ہے کہ جو کچھ بھی پاس ہے پیغمبر خدا کے وہ پیروں کی دھول قرآن کی آیت کا ہوا جس پہ نزول ہے بی بی ختیجہ کا وہی شوہر رسول ہے ایسی شریک جاں ہے کہ ان کے سامنے ایسی شریک جاں ہے کہ ان کے سامنے
احمد کو اپنے واسطے نہ کوئی قبول ہے، سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں کا ہوا جس پہ نزول ہے، بی بی خدیجہ کا وہی شوہر رسول۔ ماشاءاللہ، یہ پرچہ گواہ ہے کہ جب میں بھی راستے میں آ رہی تھی، یہ میں نے تب لکھا ہے، تو بس مولس نوکری جی یہ میں ہی بتانے والا تھا کہ انہوں نے خود بہت خوب مولس نوکری کو قبول فرمائے، کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، تو میں نے کہا یہ ان بڑی بات۔ اشعار کے ساتھ بی بی کے فضائل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جب ہم اماں خدیجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری ماں ہیں، وہ عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں، بے شک، ایک ماں کی صورت میں، ایک زوجہ کی صورت میں۔ ان کے جتنے احسانات اسلام پر اور ہم پر ہیں، وہ شاید ہی ہم اس کی ایک کڑی بھی، ایک سانس کا بھی شکر ادا کر سکتے ہوں۔ بالکل۔ تو میں چاہوں گی مفتی صاحب سے کہ روشنی ڈالیے کہ ہم خواتین کے لیے کیسے مشعل راہ ہیں، اور ان آج کی جو خواتین ہیں ان کو کس طرح ان سے سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں رب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا چرچا کرو۔ واہ۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نعمت ہیں جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو رسول اللہ جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑایا جائے، تو آپ خدیجہ الکبریٰ موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول چن لیا ہے، تو سب سے پہلے جس بات کی تصدیق کی وہ کوئی اور ذات نہیں، ذات صدیق اکبر اور خدیجہ الکبریٰ عنہ کی تھی۔ بے شک، بے شک۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ کا ساتھ اس طرح نبھایا کہ ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون، ٹھیک ہے، مصائب مشکلات میں سب سے پہل جو ساتھ دینے والی وہ پہلی عورت، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال خرچ کرنے والی، قریش کی سب سے امیر ترین خاتون، سب سے امیر ترین کے ساتھ ساتھ اپنا مال خرچ کرنے والی رسول اللہ کی ذات پر وہ پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور آپ کی ذات و صفات یہ ہے کہ آپ کا لقب طاہرہ ہے، بے شک، اور طاہرہ یعنی کہ آپ کی ذات بھی مطہر ہے، یعنی کہ طاہر تو وہ ہوتا ہے جو پاک ہو، آپ کی ذات کی صفات ہے کہ جس کو آپ قریب کر لیں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، تو یہ صفت تھی آپ کی۔ اور کیوں نہ ہو کہ میری امی جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے میری تصدیق نہیں کی تو تصدیق خدیجہ نے کی، اور اس نے مجھے ایک بیٹی عطا کی جسے فاطمہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ میں خدیجہ سے پیار رہا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کوئی مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، اور کیوں دیا؟ اس لیے دیا۔ یہاں آپ کی بات کو روکتے ہوئے جناب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اسی مشعل راہ کی طرف چلیں گے تاکہ کچھ ہم بھی سیکھ پائیں، کچھ ہم بھی جان پائیں کہ آخر ہماری ماؤں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، جو امت کی ماں ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ۔ اب تک کہاں دھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو، اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو، گر روشنی کی چاہ ہے نور خدا سے مانگ۔
कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं बन के सवारिया, मैं बन के सवारिया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मुझे नज़र करम की भीख मिले, मुझे नज़र करम की भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे नज़र करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, कोई नहीं है तेरे सिवा, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को, भीख मिले, अता भीख मिले, अता भीख मिले, अता भीख मिले, मुझे नज़र करम की भीख मिले, झोली वाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था रहमते वाली, मैं तुझको भूल गया था रहमते वाली, गुनाहगार सही दिल में खुश नसीब हूँ मैं, गुनाहगार सही दिल में खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली मैं हबीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली मैं हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला तेरा ना मिलता तो मर गया होता, भीख मिले, अता भीख मिले, अता भीख मिले, अता भीख मिले, मुझे नज़र करम की भीख मिले, वाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, कोई रसूल अल्लाह कोई नहीं है तेरे सिवा, यहाँ कोई नहीं है सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, और बेशक मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। खतीजा उस हस्ती का नाम है जिसके कदमों तले खातून जन्नत की जन्नत है। सुभान सुभान अल्लाह। वापस चलते अपने टॉपिक की तरफ, अल्लामा साहब की तरफ, वो भी रोशनी डालें। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि हज़रत खतीजा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इनकी शादी किस तरह हुई। माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। एक ऐसे माशरे में शेरी भाई के जहाँ सरकार जो है अभी ऐलान नबूवत उन्होंने नहीं किया और पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, ऐसे में जनाबे खतीजतुल कुबरा जो कि एक कारोबार के सिलसिले में, एक तिजारत के सिलसिले में सरकार को जो है अपने उसके काफ़िले के साथ भेजती हैं और सरकार जाते हैं काफ़िले में। बाज़ रवायत में मिलता है कि उस काफ़िले में जो है सरकार के साथ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी थे, और रास्ते में किसी शख्स ने देखा है और कहा है हज़रत अबू तालिब से कि ये जो हैं सरकार के बारे में कि इनके चेहरे पे तो नबूवत का नूर नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो जनाब खतीजा का माल इस तरीके से जब लेके गए और फिर वापस आए हैं सरकार दो आलम, तो जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी मुतासिर हुई हैं आपकी शख्सियत से,
اگر یہ ہوتا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ تاریخ میں بعض اختلاف ہے کہ عمر میں بڑی تھیں سرکار سے، مگر جناب ختیجۃ الکبریٰ نے متاثر ہو کے جناب سرکار دو عالم کے پاس رشتہ بھیجا. جی اچھا، انہوں نے بھیجا. یہ تمام تاریخوں میں متفق ہے. بالکل. اور اگر خدا نخواستہ سرکار بھیج دیتے رشتہ تو یہ ہوتا کہ شاید اسلام کو مال غنیمت کی ضرورت تھی. مگر جناب ختیجۃ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ کو جب پڑھیں گے تو آواز آئے گی کہ اے نبی تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں غنی کیا. بے شک بے شک. یعنی دو انسانوں کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا. تم غنی نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی. تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی. جناب ایک ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، یعنی پرورش کی سرکار کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور دولت ساری جو ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا جو اجمالی ایک خاکہ مفتی صاحب نے پیش کیا کہ عرب کے معاشرے میں جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ، ملکۃ العرب تھی، بے شک اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا. سبحان اللہ. یعنی سرکار کی ایسی شریک حیات بنی نبوت کار رسالت میں کہ قدم قدم پہ اپنی دولت جو ہے سرکار پہ اور اسلام پہ جو ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ نے نچھاور کر دی. اور پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی تربیت ہوئی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بے شک بے شک بے شک. اب یہاں دیکھیں کہ تربیت جناب ختیجۃ الکبریٰ نے کی. واہ. تو جو نبیہ کا خطاب ملا پھر. ہاں نبیہ. اب اسی زاویے میں آپ جب دیکھیں گے کہ اس وقت جناب سب سے اہم جو بات ہے، آج کا دن 10 رمضان کا دن جو ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے دن سے منسوب ہے، آج وفات بی بی کی. تو آج کے دن یہ دیکھیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے عورت ہوتے ہوئے اسلام کی خدمت کتنی کی. ازواج مطہرات تمام سب نے اپنے اپنے طور پہ خدمت کی. جناب حضرت بی بی عائشہ ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، سب نے اپنی اپنی جگہ جو ہے اسلام کی خدمت کی. مگر جناب ختیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت تھی سرکار کو، جس طریقے سے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی یعنی جو ہے وہ غم کا سال قرار دیا جناب ختیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے وصال کے بعد، اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد یوم حزن کا سال قرار دیا. عام الحزن کہتے ہیں. اگر اجازت تھوڑی جی جی. اچھا، میں عرض کرنا چاہوں گا ہمارے احناف کے نزدیک تھوڑی سی روایت مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو ایسا ہوا معاملہ کہ شام سے لے کر یمن تک آپ کا کاروبار تھا، اور بصرہ تجارت کے لیے آپ گئے. تو ختیجۃ الکبریٰ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا غلام آپ کے ساتھ بھیجا کہ معاملات دیکھیں کیا ہے. تو جب غلام آپ کے ساتھ تو اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. غلام گیا، ساتھ واپس آیا، خبر دی. عمر بڑی، یہاں لڑکی کی عمر اگر دیکھا جائے عام طور پر ایک اللہ کے رسول کی پیارے میرے آقا کی عمر چھوٹی ہے، 25 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے. یہاں 2 باتیں پتہ لگیں. پہلی بات، خاتون کا کسی مرد کو پسند کرنا جائز ہے اگر وہ جائز ہے. بے شک، سبحان اللہ. دوسری بات، لوگ کہتے ہیں بھائی لڑکا چھوٹا اور لڑکی بڑی ہو تو بڑے نقصان ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک عمر کی رسول، میرے آقا کی یہ تربیت ہے، میرے آقا کے کردار ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قبول فرمایا. چاہتے تو رسول منع فرما دیتے، اس لیے قبول فرمایا کہ دیکھو میں اسلام جو لا رہا ہوں وہ ایسا رول آف ماڈل ہے کہ اگر بڑی عورت ہے اور عمر رسیدہ ہے لیکن اگر محبت اور امن کا پیغام بھیج رہی ہے تو آپ کے رسول قبول فرما رہے ہیں. تو یہ چھوٹا یا بڑا ہونا مقصد نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ایک بات یہ پتہ لگی. اور رہی بات کہ آپ کا قبول کرنا اور آپ کا اسلام میں آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو نکاح ہوا وہ آپ کے چچا نے کرایا تھا. بالکل. اور آپ کے چچا کے اور جو خطبہ جو دیا نا وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ کی جو مہر کی رقم ادا ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک روایت میں 29 اونٹ ہے اور ایک روایت 500 اوقیہ
सोना कह लें आप या दोनों चीजें हैं। तो अब इससे ये मालूम हुआ कि उस वक्त भी जब नबुवत का दावा नहीं हुआ था तो निकाह का खुतबा भी हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर की रकम भी अता फरमाए। तो मालूम क्या चला, मेरा नबी वो नबी है जो अज़ल से नबी है और अल्लाह ताला क़यामत तक नबी रखा। तो ये बताया गया। तो इसमें दो चार चीजें मैं जो वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बात करती थी और फरमाती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खदीजा कुबरा वो थी, उनकी ज़ात वो थी कि उन्होंने अपना माल, अपनी जान और अपनी औलाद सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया था। तो ये मुकाम मर्तबा है। तो फिर मैं एक बात कहूँगा कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले राविल हदीस जो थी वो खदीजा कुबरा थी। सबसे पहले ईमान औरतों में लाने वाली खदीजा कुबरा थी। और फिर एक बात कहूँ, इसी तरीका सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले मेरे आका सिद्दीक़ अकबर थे, बच्चों में ईमान लाने वाले मौला अली थे। तो इन सब की जो शख्सियात है बहुत आला है। जैसे खदीजा कुबरा की शख्सियात, वैसे हज़रत अबू सिद्दीक़ ताला के बारे में आता है कि आपकी शान ये, हुज़ूर फरमाते हैं मेरा सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे खोले। अल्लाह ताला फरमाते कोई एक जन्नत के दरवाजे से जाएगा ना, आप फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे सिद्दीक़ अकबर के लिए, चाहे जिसमें से भी चाहे। मुफ्ती साहब यहाँ पर एक थोड़ा सोशल एंगल की तरफ भी आते हैं। ये तो सीरत आपने बताई कि हज़रत खतीजा की थी। एक आज का जो सिनेरियो है हमारा, उसमें ये है कि अगर औरत के पास पैसा हो तो वो मर्द को ताने मारती हैं और एक अपर एंड रहता है। इस पर क्या कहेंगे आप? बयान करें। नहीं, बिल्कुल इसमें मैं ये बयान करूँ, मगर पहले जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और वक्त नहीं, वरना मैं बात को यहाँ रोकते हुए ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ फौरी तौर पे जाना होगा। वो सुनते हैं और मौला खैर रखे जब ब्रेकिंग आती है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते जनाब फौरन वापस आते हैं।